اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صلوات پڑھتے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات سے مدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سبت حسن صاحب کربلائی مرحوم ابن محمد حسن صاحب مرحوم کی روح کو عیسیٰ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو یہ علم ہے اور آپ کے سامنے لگا ہوا اشتہار اس بات کی شہادت بھی دے رہا ہے کہ یہ مجلس اصلاً برادر عزیز علی جناب مولانا اعجاز حسنین غدیری صاحب کو خطاب کرنی تھی، مگر یہ سچ ہے کہ وہ باقاعدہ علیل ہیں، پروردگار شہزادی اور ان کے بچوں کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ ایک اچھے بیان سے محروم رہ جائیں گے، مگر چونکہ عبادت کا اعلان ہو چکا تھا اور اس اعلان کے بعد یہ طے ہے کہ اگر پانی نہ ملے اور وضو نہ ہو پائے تو یہ عبادت نہیں چھوڑی جائے گی، تیمم سے کام چلا لیا جائے گا۔ اسی تیمم کی تکمیل کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ یوں بھی آپ مزاج سے اچھی طرح باخبر ہیں
کہ آتا ہر بار ہوں بڑی لمبی والی یاد کر کے، مگر پڑھتا بہت مختصر والی ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ کی محبتیں، آپ کی عنایتیں، آپ کا شکر گزار ہوں، مگر دور حاضر میں میرے اپنے اعتبار سے 1 گھنٹہ ہی بہت مناسب وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں بانی مجلس بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور سننے والے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ کمی زیادہ کی زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی میں بانی مجلس تو مطمئن ہوتے ہیں مگر سامعین گھبراتے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں کا مزاج ہی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے کا ہو، اللہ سلامت رکھے، لیکن عام عزاداری کی دنیا میں میں نے یہ بات محسوس کی بھائی جان کہ جب مجلس ہمارے ہاں ہو رہی ہو تو ہم چاہتے ہیں مولانا 2 گھنٹے سے کم نہ پڑھیں، اور جب ہم کہیں سننے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں مولانا خالی پالہا چھو کے چلے آمین، تو ان سے بڑا کوئی خطیب اکبر نہیں۔ اس لیے میں نے درمیان کی ایک منزل نکالی کہ مجھے عام طور سے 1 گھنٹہ ہی کا مرحلہ ہوتا ہے، اسی میں کبھی 1-2 منٹ گھٹ جاتے ہیں، کبھی 1-2 منٹ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کا تعلق 2 دعاؤں سے وابستہ ہے۔ پڑھنے کا تعلق مومنین سامعین کی دعاؤں سے وابستہ ہوتا ہے، گھٹنے کا تعلق ذاکر کی دعا سے وابستہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں آج کس کی دعا قابل قبول ہوگی۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی مختصر سی تمہید کے بعد ایک چھوٹے سے مرحلے کو اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا ہے۔ یہ اپنے بزرگوں سے اپنی فکر کی صلاح چاہتا ہوں کہ تقریباً یہ مجمع میرے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے کم از کم 30 سال کے مراسم تو میرے آپ سے نہیں ہیں، جس کو شرعی زبان میں کہا جائے تو ڈبل بالغ۔ کیا کہنے 30 سال سے کم کے تعلق نہیں ہے، 30 سال کے مراسم ہیں تقریباً جی، تو ڈبل بالغ تو ہے ہی ہے۔ لہذا بہرحال مجھے خوشی ہوگی کہ میرے اپنے بزرگ میری کمیوں سے مجھے آگاہ کر دیں گے، میری اصلاح کر دیں گے۔ میں نے اس کے پہلے بھی کبھی یہ فقرہ شاید پڑھا ہو کہ مگر اصلاح کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو معصومین علیہ السلام کا ہے، اس سے الگ ہٹ کر کوئی اصلاح کرتا ہے تو اصل میں وہ اصلاح نہیں فساد کرتا ہے۔ اصلاح کرنا اور ہے اور فساد کرنا اور ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی سے گفتگو شروع کر رہا ہوں مگر تمہید کے بعد چونکہ فقرہ ایسا میں نے اپنے بیان کا سرنامہ بنایا کہ جو سب کا جانا پہچانا، مطلب وہ آیت پڑھی ہے کہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تقریباً 90% سے زیادہ لوگ دونوں فقروں کے ترجمے سے بھی باخبر ہیں، ترجمہ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہید آپ ملاحظہ فرما لیں، اور وہی اصل مجلس ہے جناب، کہ اس دنیا میں جتنے مسئلے ہیں تقریباً سب اختلافی ہیں، جتنے مسائل ہیں سب اختلافی ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی لسٹ بھی جلدی جلدی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ظاہر کہ آج کے اختلاف کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ شاعر سے مطمئن ہے، ذاکر کو دیکھنا نہیں چاہتا، انجمن کتنا دوسری انجمن سے مطمئن ہے یہ مجھے آپ کو نہیں بتانا ہے، آپ مجھے بتائیں گے۔ بھائی سے مطمئن نہیں ہے، بلکہ اگر گھر کے اندر کی بات کروں تو ایک رشتہ اور بھی ہے جو نبھایا تو جا رہا ہے مگر اطمینان وہ نہیں پایا جا رہا ہے جو علی اور زہرا کے درمیان۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ زندگی کو ڈھال دینا، قبر کی منزلوں کی طرف بڑھا دینا ایک الگ مرحلہ ہے، مگر پوری حیات کو اطمینان کا گلدستہ بنا کر معاشرے کو خوشبو فراہم کرنا، یہ سوائے اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ۔ تو دنیا میں جتنے مسئلے ہیں جناب سب اختلافی ہیں۔ میں نے کہا تمہید ہی اصل مرحلہ ہے، بقیہ تو ترجمہ اور
مجلس آپ برابر سنا کرتے. جتنے مسئلے ہیں سب اختلافی ہیں. اب یہاں سے دو نظیر بھی آپ کے حوالے کر دو جو آپ کی جانی اور پہچانی ہے. دیکھیے مثلا ایسا نہیں، فلسفی دنیا میں بھی اختلاف اور شرعی دنیا میں بھی اختلاف ہے، مگر خالی ادھورا لفظ نہ سنیے گا، ابھی ادھورا پڑھ رہا ہوں. فلسفی دنیا میں بھی اختلاف ہے، فلسفے کی دنیا میں بہت اختلاف ہے، اور شرعی دنیا میں بھی اختلاف ہے، مگر وہ اختلاف ہمارا پیدا کرتا ہے، شریعت کا پیدا کرتا نہیں ہے. توجہ دے آپ. فلسفی دنیا میں کیا اختلاف ہے؟ آج تک اہل فلسفہ یہ نہ طے کر پائے کہ پہلے مرغی عالم وجود میں آئی یا پہلے انڈا عالم وجود میں آئی. کیا کہنے واہ 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 واہ. آج بھی باقاعدہ اس کی بحث ہے. کچھ لوگ صاحب انڈے والی دلیل لاتے ہیں اور کچھ مرغی والی دلیل لاتے ہیں. ان کا کہنا صاحب انڈا نہ ہوتا تو مرغی کہاں سے آتی؟ انہوں نے پلٹ کے پوچھا اگر مرغی نہ ہوتی. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد محمد. دیکھیے انڈا اور مرغی کے بغیر میرا بچہ آ گیا میرے سامنے. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد علیہ. فلسفے کی دنیا میں ایک بڑا طویل اختلاف ہے صاحب. ان کا کہنا صاحب انڈا پہلے آیا عالم وجود میں، دوسرے نے کہا نہیں صاحب انڈا نہیں، مرغی عالم وجود میں آئی. اچھا آج کے دور میں ہر آدمی اپنی دلیل کو آگے رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کو پیچھے رکھتا ہے. کیا کہنے دیکھو اپنی ہی دلیل کو سب سے زیادہ معتبر سمجھتا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہہ نہیں رہے، لفظ فرما رہے ہیں. آپ دونوں کی معنویت کا فرق پہچانیے گا تو واقعی وجد آ جائے گا. وہ اپنی ہی بات کو سب سے بہتر مانتا ہے، وہ اپنی بات کو بنیاد بناتا ہے، وہ اپنی بات کو ہی صحیح مانتا، بقیہ ساری باتوں کو غلط مانتا ہے. تو انڈے والے الگ اپنی دلیل لا رہے ہیں اور مرغی والے الگ دلیل لا رہے ہیں. ایک صاحب ذرا سا مزاحیہ قسم کے تھے اور ذرا سا میرے تعلقات بھی تھے. انہوں نے مجھے تنگ کرنے کے لیے پوچھ دیا مولانا آپ تو بڑی میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ پہلے مرغی عالم وجود میں آئی یا پہلے انڈا عالم وجود میں آیا؟ تو آپ یقین کریں مجلس انہی کے ہاں تھی، میں نے بڑا پیارا جواب دیا. میں نے کہا صاحب میں تو ذاکر آدمی ہوں، میرے یہاں جو پہلے آ جائے گا. جو پہلے آ جائے گا، پہلے انڈا آیا تو میں سمجھ لوں گا انڈا عالم وجود میں آیا، اس کا پہلے آنا ہی دلیل بن جائے گا. اور اگر پہلے مرغی آپ لا کے تل کے رکھ دیں گے تو میں سمجھ لوں گا پہلے مرغی عالم وجود میں آئی. ایک سلوات پڑھ دے مجلس مجھے کل 15 منٹ پڑھنی ہے اصل والی. اس 15 منٹ کے لیے یہ تقریباً 30 منٹ کی تمہید ہے کل 15 منٹ کے لیے. تو آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا کہ صاحب پہلے یہ آیا کہ پہلے یہ آیا. یہ تو آپ فلسفے کی دنیا کی بات ہے. اب آپ شرعی دنیا میں آ جائیے. توجہ دے آپ. شرعی دنیا میں بھی بڑا اختلاف ہے. مثلا اب یہی دلیل بنے گی جو اصل منزل تک لانا چاہتا ہوں کہ صاحب کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ ہاتھ بندھا رہتا ہے. صحیح کون ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں. صحیح کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک عام چیز یہ ہے کہ صاحب کچھ لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. چلیے جن کے ہاں ہاتھ کھلا ہے ان کے ہاں تو بقیہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جہاں ہاتھ بندھا ہوا ہے وہاں اور زیادہ بات کا اختلاف بڑھ جاتا ہے کہ باندھ تو دیا گیا، رکھا کہاں جائے. ایک ایک فٹ انچ پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ساتھ تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے، تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے، تھوڑا یوں ہونا چاہیے، تھوڑا یوں ہونا چاہیے. یہ میں مذہبی دنیا کے اختلافات کے حوالے کر رہا ہوں. تو یہ سارے مسئلے اختلافی ہیں. توجہ دے آپ روزے میں آ جائیے، میں پھر دونوں کو جگہ جمع کروں گا. روزے کی منزل آ جائیے. کچھ لوگ کہنا نہیں صاحب 10 منٹ
پہلے کھولنا جو ہے وہ روزے کو کراہیت سے بچا لیتا ہے. کیا کہنے کچھ لوگ کہہ رہے نہیں صاحب وقت ہی نہیں ہوتا لہذا 10 منٹ کے بعد کھولنا چاہیے. آپ یقین کریں یہ دونوں اختلاف بتا رہا. دیکھیے کسی کے ہاں نہ روزہ 28 ہے نہ کسی کے ہاں 31 ہے. سب کے ہاں چاند دیکھ کے روزہ شروع ہوگا اور سب کے ہاں چاند دیکھ کر عید منائی جائے گی. یہی ہے نا. ہر ملت کے ہاں مغرب کی نماز 3 رکعت ہے, کہیں نہ 4 رکعت ہے نہ کہیں 5 رکعت ہے. سب کے ہاں صبح کی 2 رکعت ہے, سب کے ہاں ظہر کی 4 رکعت ہے, نہ کہیں 6 رکعت ہے نہ کہیں 3 رکعت ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لگا نہیں صاحب کس نے کہا 10 منٹ پہلے کھولنا چاہیے, کس نے کہا 10 منٹ بعد کھولنا چاہیے. یعنی روزے کے وجود پر اختلاف نہیں ہے, اختلاف کھانے پینے پر ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ قوم کا پیدا کرتا ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد اختلاف خود بتا رہا ہے کہ یہ قوم کا پیدا کرتا ہے. جو صاحب 10 منٹ پہلے کھول لیا جائے کہ نہیں 10 منٹ کے بعد کھول لیا جائے, حالانکہ یہ بات بالکل عقلی اور بالکل استدلالی چیز ہے کہ اگر ایک مالک اپنے ہاں 2 نوکر رکھ رہا ہے اور دونوں سے معاہدہ یہ ہوا کہ صبح ٹھیک 8 بجے آپ کو ہمارے ہاں آنا ہے اور ٹھیک رات میں 8 بجے آپ کو جانا ہے. توجہ دیا, دونوں سے معاہدہ ہو گیا, 2 نوکر ہیں کہ صاحب ٹھیک 8 بجے صبح میں آنا ہے یا 10 بجے صبح میں آنا ہے اور رات میں 8 بجے جانا ہے. ایک وہ ہے جو معاہدے کے وقت سے 5 منٹ پہلے آ رہا ہے, ایک وہ ہے جو معاہدے کے وقت کے 10 منٹ کے بعد جا رہا ہے. انصاف سے بتائے مالک اسے زیادہ چاہے گا جو سیکنڈ ملا کر آ رہا ہے اور جا رہا ہے. سلوات پڑھ دے محمد تو جتنے مسائل ہیں اور یہ ساری چیزوں کا رخ خود بتا رہا کہ یہ مسائل شریعت کے پیدا کردہ نہیں ہے. شریعت تو اتحاد کا میسج ہی لے کے آئی تھی. یہ بات کے پیدا کرتے ہیں, پیدا کرتا ہے میرے جیسے غلط مولویوں کے پیدا کرتا ہے, ورنہ اس کا یہ شریعت کے پیدا کرتا نہیں. تو جتنے مسائل ہیں مکمل ہو گئی گفتگو, اور یہاں سے اصل منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جتنے مسئلے ہیں اختلافی ہیں, کائنات میں صرف ایک مسئلہ اتحادی ہے, اسے کرم پروردگار کہا جاتا ہے. دیکھیں میں نے الرحمن کو بھی بنیاد بنایا, صرف ایک مسئلہ اتحادی ہے جسے کرم پروردگار کہا جاتا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیجئے کیا صاحب آپ کو اللہ کے کریم ہونے میں کچھ شک ہے, لیکن نہیں صاحب بالکل شک نہیں ہے. اس سے بڑا کریم کون ہے, اس سے بڑا رحیم کون ہے, اس سے بڑا اپنے بندوں کو چاہنے والا اور محبت کرنے والا کون ہے. تو ہر آدمی, مثلا ابھی تھوڑی دن پہلے لاک ڈاؤن وغیرہ کے مسئلے میں بنارس میں ہمارے عمران بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بہترین شاعر بھی ہیں, ان کے والد انور بنارسی صاحب بہترین شاعر. ان سے آپ پوچھئے گا بنارس میں روزانہ پیپر میں لاک ڈاؤن کے درمیان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر شائع ہوتی تھی رمضان میں. صاحب یہ 5 سال کے بچے نے روزہ رکھا اور منت مطلب دعا کی کہ کورونا چلا جائے. توجہ دیا, مستقل روزانہ پیپر میں کبھی 8 سال کے بچے کی تصویر, کبھی 5 سال کے بچے کی تصویر, مختلف زاویے سے آتی رہی. صاحب اس بچے نے, معصوم بچے نے روزہ رکھ کے منت مانی ہے, اب تو خدا اس کی سن لے گا. جب پیپر والوں نے معاملہ ختم کر دیا تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ صاحب کیا ہوا, وہ بچے سب کہاں چلے گئے, آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں, کیا نظریہ آپ کا ہے؟ کہنے کہ مولانا آپ سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا بھائی وہی تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. ابھی ایک الگ بات ہے کہ آپ کی علمی کمی ہے کہ آپ 1400 برس سے ہمیں سمجھا نہیں پا رہے ہیں.
نے غور فرمایا آپ کی یہ علمی کمی ہے کہ آپ ہمیں 1400 برس سے سمجھا نہیں پا رہے. میں نے کہا روزانہ پیپر میں تصویر نکلتی تھی صاحب بڑا ماشاءاللہ بڑا دیندار بچہ ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ سر کی ٹیڑھی ٹوپی بتا رہی تھی کہ جیسے تصویر کھینچنے سے پہلے جلدی جلدی تصویر ٹوپی لگا کے صحیح کیا گیا ہو, مگر پھر بھی یہ بچہ دعا کر رہا ہے انشاءاللہ کرونا چلا جائے گا, جانا تو وہی ہے. جو بھی آیا ہے اسے تو جانا ہی جانا ہے. لیکن آپ سمجھے نہیں میری بات, میں نے کہا سمجھا دیجئے. کہنے لگے اللہ کے کریم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم نے کہا پھر دعا قبول کیوں نہ ہوئی؟ کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد توجہ دے. اس کے معنی یہ کہ ایک مسئلہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسے کرم پروردگار کہا جاتا ہے. واقعی اللہ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے, اس کا اندازہ اس چھوٹے سے مرحلے سے لگایا جا سکتا ہے. اور یہی مجلس کا کل ماحصل ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں آسانی کے ساتھ. یہ بات ذہن میں رہے کہ اصل کریم کے خدا ہی ہے, مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جو بنتے ہمارے ہیں یا ہم انسان جو ہیں یا جو اللہ کے بنتے ہیں وہ کرم کرنا نہیں جانتے. اللہ نے کرم لفظ کو آپ پہچانیے گا. اللہ نے کرم اور عدل کو آدمی کی فطرت میں رکھا. اگر وہ 1 روپے سائل کے حوالے نہیں کرتا تو وہ سائل کو مایوس نہیں واپس بھیج رہا ہے, اپنی فطرت کا گلا دبا رہا. بہت توجہ. اللہ نے کرم اور فطرت کو, اللہ نے کرم کو اور عدل کو آدمی کی فطرت میں رکھا ہے. مثلا آپ بھی سوچے گا مولانا کہاں سے یہ گوٹی لے کے آ رہے ہیں. ڈاکو ڈاکہ ڈال کے جب اپنے مرکز پہ واپس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مال انصاف سے بٹے گا. ایک نے گولی چلا کے مرڈر کر دیا, ایک نے تالا توڑا ہے, ایک اس طرف کھڑا تھا, ایک اس طرف کھڑا تھا. کئی نظام دیکھے جا رہے تھے. اسلامی اعتبار سے سب ہے ڈاکو مگر سب کی سزا الگ ہے. مگر ایک یہ ڈاکہ ڈال کے مرکز پر پہنچے, پہلے کہ صاحب مال تو انصاف سے بٹے گا. کاش کوئی پڑھ کے پوچھ لیتا جب لوٹ رہے تھے تو یہ انصاف کہاں چلا گیا. جب ڈاکہ زنی ہو رہی تھی تب یہ انصاف کہاں چلا گیا تھا. مگر ہے کیا, اس نے اس فطرت کے بنائے ہوئے نظام کو کچلا ہے, تب جا کے ڈکیتی کے مرحلے تک آیا. تو اللہ نے کرم کو فطرت میں رکھا ہے, اللہ نے عدل کو فطرت میں رکھا ہے. بڑی باریک منزل سے آگے بڑھ رہا ہوں ایک بڑے خوبصورت سے نتیجے کے لیے, ورنہ اتنی گاڑی مجلس پڑھنے کا عام طور سے عادی نہیں ہوں, بہت توجہ چاہتا ہوں. اب کرم پر آ جائیے. اللہ کے جتنے بندے سب کرم کرنا جانتے ہیں. یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اس میں کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو قسم کھا کے کہتے کہ ہم نے آج تک کبھی مانگنے والے کو 1 روپیہ نہیں دیا سوائے میرے. ہم تو لینے کے آتی ہیں بھائی, صاف صاف سی بات. مگر ظاہر کہ دروازے پر جب مانگنے والا آتا ہے تو والدین گھر میں اگر فرصت میں بھی رہتے ہیں یا بڑے بچے بھی گھر میں رہتے ہیں تو سب سے چھوٹے بچے کو بلایا جاتا, بیٹا تم اسے جا کے بابا کے حوالے کر دو, یعنی مانگنے والے کے حوالے کر دو. کیوں؟ یعنی والدین بچپنے سے بچے کو عطا کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں تاکہ بچہ عادی ہو جائے. نہیں میری بہتر ہر والدین یہ فطرت اپنے بچے کے اندر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, سب موجود ہے, مگر چھوٹے بچے کو بیٹا تم یہ لے جا کر مانگنے والے کے حوالے کر دو. یہی وجہ ہے میرے عزیزو, یہ تربیت شہزادی زہرا مولا علی نے بھی اپنے بچوں کو سکھائی. تو روزہ رکھ کے روٹی سائل کو دے
ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لیکن یزید بھکاری ہی تو تھا، اس نے 2 چیز مانگی تھی، بہرحال ہاتھ نہیں دیا جا سکتا تھا کہ ان ہاتھوں میں انبیاء کی امانت تھی، انبیاء کا وقار تھا، شریعت کی آبرو تھی، لہذا توجہ دے آپ تو کرم کرنا ہر آدمی جانتا ہے۔ میں نے کہا نا اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ طے ہے کہ جب بھی سائل آیا ہوگا، حیات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کبھی بھی آیا ہوگا تو 1 روپے دیے ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں دیا ہوگا۔ اب جب 1 روپے بھی کسی نے سائل کے حوالے کر دیے تو پھر وہ کریم کہلایا کہ نہیں کہلایا؟ بہت گاڑی بحث میں نہ جائیے، کریم کہلایا نا، اور اللہ بھی کریم ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہی ہے حاصل مجلس۔ ایک بندہ بھی کرم کر رہا، فلاں صاحب نے اتنے لاکھ روپے دے کے مسجد بنوا دی، اتنے لاکھ دے کے امام باڑہ بنوا دیا اور یہ کام کر دیا، اتنا یہاں چندہ دے دیا، اتنا وہاں چندہ دے دیا، ان کے یہاں شادی کروا دی، ان کے یہاں یہ کام کروا دیا، تو یہ کرم کا مظاہرہ ہے نا۔ تو پھر اس کریم میں اور اس اصلی کریم میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں یہ فرق اپنے مجمع کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک ذرا سا بلند ترین صلوات علی محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے، تقریباً مجھے 25 منٹ ہو گیا ممبر پر آئے ہوئے، بات تمہید میں زیادہ وقت چلا گیا۔ تو دونوں کریموں میں فرق کیا ہے؟ کرم ہم بھی کر رہے ہیں، کرم وہ بھی کر رہا ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ بات پہنچ گئی تو واقعی آج کے میرے سفر کا حق اس زاویے سے پورا ہو جائے گا۔ بہت توجہ، دونوں میں فرق میں نے جو محسوس کیا وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی صاحب مانگنے میں یا کھانے کے معاملے میں بدنام ہو جائے۔ ہر جگہ 2-4 ریکارڈ ایسے پائے جاتے ہیں، زمین حجت خدا سے خالی، ہر جگہ اس طرح کے ریکارڈ پائے جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی واقعی مانگنے کے معاملے میں بدنام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں اسی ایک لفظ پہ رکنا چاہتا ہوں، خدا نہ کرے۔ کیوں؟ اگر اہل گھوسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج کل قیصر عباس صاحب کی عادت خراب ہو گئی ہے اور یہ کوئی جاننے والا پہچاننے والا مل جاتا ہے تو 100-200 روپے مانگنے لگتے ہیں، تو بہت سے لوگ جو گھر لے جانے کی تمنا کیے بیٹھے وہ بھی نکل لیں گے کہ کہیں یار مولانا گھر جا کے نہ مانگ لیں۔ جی توجہ دے آپ، تو خدا نہ کرے کہ کوئی مانگنے کے معاملے میں بدنام ہو جائے۔ ہے کیا؟ اگر کوئی واقعی بدنام ہو گیا، وہ سامنے سے چلا آ رہا ہے، آپ ادھر سے آ رہا، میں ادھر سے آ رہا ہوں، میں نے جیسے ہی اسے دیکھا، ارے فلاں صاحب آ رہے اور ان کی عادت ہے مانگنا، جس گلی میں میں کبھی نہ گیا ہوں، مطلب جتنی جلدی کٹ کے نکل لو 1 روپیہ بچ جائے گا، مانگیں گے تو 5 روپیہ دینا پڑے گا۔ ہائے، جب اللہ کا دیا ہوا مال دینے میں ہم اتنی کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو کاش ان سکوں کو ہم نے بنایا ہوتا تو شاید ہم اپنی ذات پہ بھی نہ لگاتے۔ توجہ دیا، مال اللہ کا دیا، اللہ کا عطا کیا سب کچھ ہے، تو خدا نہ کرے کوئی مانگنے کے سلسلے میں بدنام ہو جائے۔ جیسے ہی مانگنے والے کا، اچھا بڑی پیاری بات، میرے استاد بھی ہیں اور اس طرح کی باتیں کبھی کبھی وہ بتاتے ہیں، مظاہر بھائی کی یاد آ گئی۔ آپ گھر کے اندر کا معاملہ دیکھیے، مثلا اگر خدا کو نے کسی کو 2 بہنیں دی ہیں، ایک ذرا اچھے بڑے گھر میں شادی ہو گئی، ایک ذرا غریب گھر میں شادی ہو گئی، تو جب امیر گھرانے والی بہن آتی ہے تو بھائی کے چہرے کا رنگ کھل اٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ تو لائی ہوگی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہن بہن ہوتی ہے، مگر جب غریب گھر والی آتی ہے تو چہرے پہ تبسم تو لانا ایک مجبوری ہے، مگر یہ خیال اس تبسم سے پہلے آتا ہے کہ جانے کا کرایہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ نہیں، میں اصل معاشرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سماج کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے، توجہ دے آپ۔ تو
اب خدا نہ کرے کوئی مانگنے کے معاملے میں بدنام ہو جائے، جیسے ہی مانگنے والے کو دیکھا، چہرے پر نظر پڑی، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اپنی شرافت کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے کریم ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے. اچھا، ہم لوگ کے ساتھ تو بڑے سابقے ہوتے ہیں نا. ایک بار میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو دن غالباً کوئی بہت بڑے تہوار کا تھا، جیسے ہولی وغیرہ ہو. شام کی ٹرین تھی، بالکل خالی ٹرین تھی. پورے ایک کوچ میں ہم لوگ 5 یا 7 لوگ بیٹھے تھے. ایک بیچارہ فقیر مانگنے والا 2-3 بار ادھر ادھر گیا. اس نے دیکھا کل 5-6 لوگ ہیں، زیادہ تو ملنا نہیں ہے، لیکن اب کرے تو کیا کرے. اب اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تب نہ کوچ بدلے گا. 3-4 بار ادھر ادھر ہونے کے بعد وہ بالکل میرے سامنے سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا. پہچان لیا کہ برادری کا یہی ایک آدمی ہے. آگے بیٹھ گیا، گفتگو کرنے لگا. تو ہم لوگ سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. میں نے اس سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کہاں یقین ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے. ایسے تو آپ نے کہیں مانگا تو ہو سکتا ملے نہ ملے، مگر یقینی بات بتائیے کہ جہاں سے آپ کو خالی نہ پلٹنا پڑتا ہو. پہلے کہ جب لوگ اپنے گھروں سے فیملی لے کے نکلتے ہیں اور ان کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تو وہ ضرور عطا کرتے ہیں، اور 5 کی جگہ 10 دیتے ہیں، تاکہ بیوی جان لے کے بہت بڑے. توجہ دیا، کیا پردے کی بات بتائی اس نے. ایک سلوات پڑھتے ہوئے محمد اور آل محمد، نہیں بلند ترین سلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایسے گفتگو کو اصل منزل کی طرف لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا اصل منزل بہت مختصر ہوگی. تو جیسے ہی ساحل کو دیکھا ویسے چہرے کا رنگ بگڑ گیا. ارے صاحب ابھی آ گئے، مانگیں گے، دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو اپنی عزت آبرو کے لیے کرنا ہی پڑے گا. اب روایت ہے یہاں ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں تو لا بیٹھے اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے. آپ نے بھی روایت بارہا سنی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، تشہد پڑھے، سلام پڑھے، اور نماز تمام کرنے کے بعد اگر اللہ سے کچھ نہ مانگے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پر مار دو. کیوں مار دو؟ کیوں واپس کر دیا جائے؟ کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے نماز تو پڑھی مگر مانگا نہیں. توجہ دیا، اس نے میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. اب دونوں کریم کا فرق آپ نے پہچان لیا. جو مانگنے پر ناراض ہو اسے بندہ کہا جاتا ہے، جو نہ مانگنے پر ناراض ہو اسے خدا کہا جاتا ہے. آپ دونوں کرم کا فرق پہچان. جو مانگنے پر ناراض ہو جائے اسے بندہ کہا جاتا ہے، جو نہ مانگنے پر ناراض ہو اسے خدا کہا جاتا ہے. لفظی اعتبار سے دونوں کے لیے کریم استعمال ہو سکتا ہے، مگر مانوی اعتبار سے بڑا بنیادی فرق. اور توجہ، اب میں اپنی اصل منزل پر آ گیا. یہ اتنی بات اس لیے میں نے پڑھ دی کہ مجلس 40ویں کے عنوان سے تھی. میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ اگر 40ویں کے عنوان سے مجلس ہے تو کچھ اس طرح کی باتیں پڑھ دی جائیں تاکہ اصلاح کا بھی قدر حق ادا ہو جائے. اب رہا مسئلہ ذرا سا آگے بڑھنا ہے اور وہ اپنا الگ مرحلہ ہے، الگ منزل ہے. دیکھیے اب گریز کر رہا ہوں. اللہ کے جتنے صفات ہیں، مثلا اللہ عادل ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، باقی گنتے جائیے گا. میں نے 3-4 مجبوراً یاد کر لیا کہ پڑھنا پڑتا ہے مجلس میں. باقی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. تو جتنے صفات الہیہ ہیں، اب یہ گریز ہے مجھے واقعی، اسی گریز کو بنیاد بنا رہا ہوں ایک چھوٹے سے منظر کے لیے. یہ جتنے صفات الہیہ ہیں یہ کتابوں میں لکھے رہ جاتے، قرآن میں چھپے رہ جاتے،
انہیں زمانہ سمجھ بھی نہ پاتا اگر درمیان میں آل محمد کی ذات گرامی نہ آ جاتی. گریزی کل ہے، آپ یقین کریں اگر درمیان میں آل محمد کی ذات گرامی نہ آ جاتی تو اللہ کے جتنے صفات ہیں یہ سب کے سب چھپے رہ جاتے. لفظوں کو رائگاں میں نہ لیجیے گا، یا مچل ہے، لہذا یہ فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب بچوں کو فاتح کے بعد روزہ رکھوا کر روٹی سائل کے حوالے زہرا نے کر دیا تب دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی جب بندہ اتنا کریم ہے تو اس کا خدا کتنا کرم کرنے والا. ورنہ آپ دنیا میں کوئی ایسی ماں لا کے دکھائیے کہ جس کے بچے خود فاقہ کر رہے ہوں. فاضل آمدنی یا بچے ہوئے پیسے سے خیرات کرنا اور ہے، اپنے حصے کے واجبی لقمے کو بھی سائل کے حوالے کر دینا اور توجہ چاہتا ہوں. لہذا صفات الہیہ چھپے رہ جاتے، لکھے رہ جاتے، انہیں حیات نہ ملتی، انہیں جسم نہ ملتا، انہیں روشنی نہ ملتی. جو لفظ بھی مناسب ہے آپ اسے منطبق کر لیں. یہ صفات الہیہ پہچانے نہ جاتے اگر درمیان میں آل محمد کی ذات گرامی نہ آ جاتی. ایک لفظ کے ذریعے سے بات کو ذرا سا اپنے نوجوانوں کے قریب، اپنے نوجوانوں کو اور اپنے قریب کر لوں. یہ کتاب میں لکھا رہتا کہ اللہ کتنا بڑا عادل ہے، حالانکہ بعض امت کو تو اس کی عدالت ہی نہ سمجھ میں آئی. توجہ دیں آپ، مگر کتابوں میں لکھا رہ جاتا کہ اللہ عادل ہے مگر سمجھ میں نہ آتا. مگر جب گھر کی ذاتی گفتگو میں بیت المال کا چراغ علی نے گل کر دیا تو دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی جب بندے کی عدالت کا معیار یہ ہے تو اس میں خدا کی عدالت کا معیار یعنی عدالت علی نے عدالت الہیہ تک جانے کا راستہ فراہم کر دیا. اور یہ راستہ نہ ملا ہوتا تو قوم بھٹکتی رہ جاتی، اسے وہاں تک جانے کا راستہ نہ ملتا. توجہ چاہتا ہوں، اب پوری گفتگو کو ہی پہ سمیٹ دیا. واقعہ پورا نہیں پڑھوں گا، یہ میرا تقریباً گھوسی کی مجلسوں کا ریکارڈ رہا ہے اب تک کا کہ سوائے تقریر کے علاوہ میں نے پوری مجلس کبھی نہیں پڑھی، یہاں کبھی نہیں پڑھی. نہ آج ہو پائے گی پوری. ظاہر کہ جس منظر کی طرف لانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ واقعہ بہت کم پڑھا جاتا ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے صاحب بھائی آگے آ جائے، ایک اور سلوات پڑھ دے، معاف کریں. جتنے صفات الہیہ ہیں یہ سب آل محمد کے ذریعے سے پہچانے گئے. اب ایسے خالی لفظی خطابت سے بھی کام چلایا جا سکتا تھا کہ اللہ کی یہ صفت تھی آپ اس امام کے ہاں دیکھ لیجئے، اللہ کی یہ صفت تھی آپ اس امام کے ہاں دیکھ لیجئے. مگر ذرا کہ وقت کو یوں نہیں صرف کرنا چاہتا. میں ایک میسج آج آنے والے لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بڑا قیمتی میسج ہے. واقعہ بہت کم پڑھا جاتا ہے اس لیے اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں، مگر یوں ہی اس واقعے کو واقعے کے طور پہ نہیں پڑھ رہا ہوں. مجلس کا کمال یہ ہے کہ مجلس دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دیکھیں دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے میں اپنے ان پڑھے لکھے افراد سے اپنی اصلاح چاہتا ہوں. ایک کا نام ہے فضل اور ایک کا نام ہے کمال. دونوں ایک ساتھ بولی جاتی ہے اردو زبان میں کبھی کبھی. ارے صاحب بڑے فضل و کمال کے مالک ہیں، حالانکہ دونوں کے واقعی معنی الگ ہے. فضل الگ ہے اور کمال الگ ہے. فضل کی منزل الگ ہے اور کمال کی منزل الگ ہے. نیکی کرنا فضل ہے، کسی بھی طرح کی نیکی کرنا یہ کیا ہے؟ فضل ہے. اب کمال پہچانے، فضل ہے نیکی کرنا، یا نیکی کرنا فضل ہے. نیکی کر کے اسے چھپا لے جانا یہ نیکی کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جتنے صفات الہیہ سب آل محمد سے پہچانے گئے. اللہ کتنا کریم ہے. یہ چھوٹا سا واقعہ میں اپنے بچوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں علماء کرام بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، اس لیے کہ ہوتا کیا تھا، کسی دور کے خطیبوں نے خیبر پڑھنا شروع کیا تو اس دور کے لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا، مگر آج کے بچے لفظ خیبر جانتے تو ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. آپ یقین کریں، لفظ خیبر جانتے تو ہیں. میرے جیسے بعض خطیب ایسے ہیں جو ممبر سے خیبر پڑھتے ہیں کہ وہ دروازہ جو 40 آدمی مل کے نہیں کھول پاتے تھے، اسے مولا نے 2 انگلیوں جو اٹھا لیا. اسے پوچھ لیجئے مولا کے مقابلے میں خیبر میں آیا کون تھا؟ کہیں گے ہم تو مولا کو دیکھ رہے تھے، ہم غیروں کو کیوں دیکھیں گے؟ توجہ دیا. لہذا اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے بچوں کے لیے فقرہ پڑھ دے رہا ہوں. تاریخ میں واقعہ، امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا اور آن کر کہتا ہے، آ کر مولا میں آپ کے دروازے پر مانگنے آیا ہوں اور یہ طے ہے کہ آپ عطا کریں گے. یعنی اس کی لفظ آپ پہچانے کہ یہ طے ہے کہ آپ عطا کریں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا دروازہ تو ہو جہاں سائل کو پہنچنے سے پہلے یقین ہو کہ یہی وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹتا. آن کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں مانگنے آئے ہوں، آپ عطا کریں گے، مگر مولا آپ سے گزارش. فوراً پوچھا وہ کیا؟ کہ گزارش یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایک بات پوچھیں. مولا نے پوچھی کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم سائل بن کر آئے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا آپ مجھ سے ایک بات پوچھیں. کیا بات پوچھوں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھے کہ ساری دنیا کا در چھوڑ کر میں آپ کے دروازے پر کیوں آ گیا؟ آپ سوال کی نوعیت پہچانے. دیکھیے ظاہر کی واقعہ مدینے کا ہے تو اس وقت کا مدینہ 4 گھر پر مشتمل نہیں تھا. ٹھیک ہے، مولا مجھ سے پوچھے، دریافت کرے کہ میں ساری دنیا کا در چھوڑ کر آپ کے دروازے پر کیوں چلا آیا. اب یہ سائل اس حسین ابن علی سے یہ فقرہ کہہ رہا ہے کہ جس کے بابا کی تلوار 70 نسلوں کا جائزہ لے کے چلتی ہے. حسین یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیوں آیا، مگر تاریخ ترتیب پا رہی ہے. تاریخ ترتیب پانے میں ان سارے لازمی اجزاء کو شامل کرتی ہے تاکہ واقعات نکھر جائے، بکھر نہ جائے. بہت توجہ چاہتا ہوں. واقعات سچ کر سامنے آئے. کہ مولا آپ پوچھیں میں ساری دنیا کا در چھوڑ کر آپ کے دروازے پہ کیوں چلا آیا. مولا نے کہا اچھا اگر تو کہہ رہا ہے تو میں پوچھے لیتا. مولا نے یہ کہہ کے اپنے کو بھی بچا لیا کہ مجھے معلوم ہے مگر چونکہ تو کہہ رہا لانا میں پوچھے لیتا. اچھا بتا کہ تو ساری دنیا کا در چھوڑ کر یا پورے مدینے کا در چھوڑ کر میرے دروازے پہ کیوں چلا آیا. تو اس نے کہا آپ کے جد کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، یہ لفظ خدا نخواستہ شریعت کی لفظ ہے تاکہ دنیا اسلام کا مزاج پہچان لے. اسلام کا مزاج مانگنا نہیں ہے، عطا کرنا. یہی وجہ ہے کہ جتنے فضائل عطا کرنے کے بتائے گئے کہیں ایک کوئی ایسی روایت مجھے دکھائیے کہ جو اللہ کے نام پر رسید لے کے مارکیٹ میں نکل جائے گی ثواب ہے. مانگنے کا کوئی ثواب نہیں. اسلام مانگنے کا مذہب ہی نہیں ہے. توجہ دیا، اسلام عطا کرنے کا مذہب ہے. کہ آپ کے جد کا ارشاد گرامی ہے آخری بات کہ اگر خدا نخواستہ اگر کبھی ایسی کیفیت کنڈیشن حالات پیدا ہو جائے، اس لیے کہ دیکھیے حالات کا الگ مرحلہ ہے. 90% لاک ڈاؤن
غور فرمائیے گا، اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائے تو سب کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، 4 طرح کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ میں 2 سے زیادہ آج کی مجلس میں نہیں پڑھ پاؤں گا، اس میں ایک پر رکوں گا، ایک کو فقط مسائل کے لیے بنیاد بنا دوں گا، 2 پھر کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ 4 طرح کے لوگوں سے مانگنا، یہ آپ کے جد کا ارشاد گرامی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے مجمع تو مجلس سن ہی رہا ہے، سورج سے بھی برداشت نہ ہوا، ایک اور سلوات پڑھ دیں، وہ بھی مجلس سننے کے لیے نکل ہی آیا، ٹھیک ہے؟ ایک اور سلوات پڑھ دیں، آپ کے جد نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگوں سے مانگنا، 5ویں کسی آدمی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، ورنہ تمہاری غیرت نیلام ہو جائے گی اور اس کا ہاتھ ہلے گا بھی نہیں۔ اس میں ایک مخصوص ہے، ایک الگ ملک یا علاقہ کر لیجیے، بقیہ کامن عام کا۔ کیا میرے جد نے ارشاد فرمایا؟ کہ آپ کے جد نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیے جب مجلس ایسی جگہ ہوگی تو ہر آدمی سننے کے لیے آئے گا، اللہ کی ہر مخلوق آئے گی، آپ پریشان مت ہوئیے۔ اور کبھی کبھی ذاکر بھی بالکل جانوروں جیسی کیفیت استعمال کر لیتا ہے، تو اس کو نہ دیکھ کے آپ مجھے ہی دیکھ لیجیے، زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور سلوات پڑھ دیں، ایک علاقے سے مربوط ہے، مخصوص ہے، وہ کیا؟ کہ اگر آپ کے جد کا ارشاد ہے کہ اگر عرب میں مانگنا ہو تو سب کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، یعنی جہاں کے حضور ہیں وہی کی بیماری پہلے بتائی جا رہی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کہ اگر عرب میں مانگنا ہو تو سب کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی شریف عربی کو تلاش کرنا۔ مجھے نہیں معلوم اتنے مجمع میں کتنے لوگ سعودی گئے ہیں، مگر جو بھی 2 4 10 گئے ہیں وہ میری بات کی تائید کر دیں گے کہ بلا ڈھونڈے، توجہ دے آپ، بلا ڈھونڈے وہاں خدا تو مل سکتا ہے، مگر کروڑوں تلاش کے بعد کوئی سعودی شریف مل جائے یا شریف سعودی مل جائے، عربی مل جائے، یہ بڑا مشکل ہے۔ کوئی شریف عربی اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا۔ جو قوم حاجیوں کو سے ٹیکس لے لے، جو اللہ کے مہمانوں کو نہ چھوڑے، وہ دوسروں کو کیا چھوڑے گی؟ کہ آپ کے جد کا فکر ہے، اگر عرب میں مانگنا ہو تو شریف عربی سے مانگنا۔ میں آپ کے طویل سکوت کو توڑنا چاہتا ہوں اور واقعی پوری منزل اور نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے ہی اس نے یہ بات کہی کہ آپ کے جد کا ارشاد گرامی ہے کہ عرب میں مانگنا ہو تو کسی شریف عربی سے مانگنا، مولا نے فوراً سوال کر دیا، اچھا پھر یہ بتا دے کہ تو میرے دروازے پر کیوں آیا؟ نہیں، میری محنت رائے کرنا چاہنے پائے، یہ حق مولا کو کہنے کا ہمیں نہیں ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ آپ کے جد نے فرمایا کہ شریف عربی سے مانگنا، مولا نے کہا اچھا یہ بتا کہ جب میرے جد نے ارشاد فرما دیا کہ شریف عربی سے مانگنا تو میرے دروازے پر کیوں آیا؟ اس نے کہا مولا آپ سے بڑا شریف کون ہے؟ دنیا لاکھ ترقی کرے گی، یہ میرا فکر ہے، دنیا لاکھ ترقی کرے گی، شریف بنے گی، آپ کے بابا اشرف ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے مگر اصل فکر آپ پہچان لیں، پوری اس 1 گھنٹے کی تقریر میں صرف ایک فکر ہے مجلس کا جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کل ماحصل ہے اس مجلس کا کل منزل ہے۔ میرے جد نے ارشاد فرمایا، آپ کے جد نے ارشاد فرمایا کہ شریف عربی کے حق مانگنا، کہ تو میرے دروازے پر کیوں آیا؟ کہ مولا آپ سے بڑا شریف کون ہے؟ توجہ دیا، خالی لفظی دلیل سے کام نہ چلے گا، تو بتا کہ مطلب کیا فکرہ کہتا فرزند رسول، اگر کائنات میں آپ کا گھر
اللہ نے لفظ شریف کو عرب کی ڈکشنری میں رکھا ہے تو پہلے آپ کا گھرانہ پیدا کیا تاکہ لفظ کو صحیح منزل مل جائے، صحیح مسکن مل جائے، صحیح مصداق مل جائے۔ مولا نے کہا سن، وہ گھوسی کے لوگ ہوں گے جو قیصر عباس کی نقلی خطابت پر خوش ہو جائیں گے، میں تیری لفظی خطابت پر خوش نہیں ہو سکتا۔ اگر تو نے میری خاندانی شرافت کا کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ دلیل چاہتا ہے۔ میں پوری گفتگو کا نچوڑ سمیٹ کر اپنے واقعی معینہ وقت پر آ گیا، حالانکہ تقریباً 45 منٹ میں مسائل پہ آ جاتا ہوں، 47 منٹ ہو چکے ہیں، لہذا اب دوسرے تک جانے کا مرحلہ نہیں، یہی میں بات کو تمام کر دوں گا کہ اگر تو نے ہماری خاندانی شرافت کا کلمہ پڑھا ہے تو تجھے دلیل لانا پڑے گا۔ اچھا وہ بھی بڑا بے باک خطیب تھا، لیکن مولا کتنی دلیلیں چاہیے، یعنی پورا عشرہ تیار کر کے آیا تھا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، توجہ دے آپ، 30 سال کی خطابت میں چوتھی مجلس آج تک مجھ سے تیار نہ ہو پائی۔ یہی 4 پھیٹ کے ہے نا، بگھار کے، بدل کے 30 سال کی خطابت کا دور میں نے ختم کر دیا، اور اب تقریباً قبرستان کے حد تلفظ رکھا چکا ہوں۔ توجہ دے آپ، تو پورا عشرہ تیار کر کے آیا تھا کہ مولا کتنی دلیل چاہیے؟ مولا کا کہ کئی دلیلیں لایا ہے، کہا ہاں مولا۔ مولا کا اچھا 2 دلیل دیتے، بات ختم ہو گئی بات، وہی 2 دلیلیں 2 لفظیں سن لے اور میں اس کو تمام کر دوں، جبکہ پھر بھی 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے گا، جس کے لیے معذرت۔ کہا مولا آپ کی خاندانی شرافت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جب پورا عرب قحط میں ڈوبا ہوا تھا، باپ بیٹیوں سے، بیٹوں سے، بچوں سے روٹیوں کا ٹکڑا اس طرح سے چھپا کے رکھ رہا تھا جس طرح لوگ سونا چھپا کر رکھتے۔ اب اس سے بڑی تمثیل نہیں پیش ہو سکتی، باپ خود فاقہ کر کے بچے کا پیٹ بھرتا ہے، مگر وہ کہتا ہے جب عرب ایسے قحط کا شکار ہو گیا کہ باپ بیٹوں سے، بچوں سے، اولاد سے روٹی کا ٹکڑا چھپا کے رکھ رہا تھا، پوشیدہ کر کے رکھ رہا تھا، تب آپ کے جد امجد، اتنا تو میرے بچے جانتے ہیں کہ پیغمبر امام حسین کے جد امجد کون ہے؟ جد کا نام ہے ابو طالب، جد امجد یعنی جزاک اللہ، امام حسین کے جد امجد عبد المطلب ہے، جد ابو طالب ہے۔ تو کہا جب پورا عرب قحط میں ڈوبا ہوا تھا تو آپ کے جد امجد نے روٹیوں کا انبار گھر سے باہر لگایا، خود گھر کے اندر جا کے چھپ گئے تاکہ شرفا لے جانے میں۔ آج ایک پنکھا مسجد کو دے کر 16 پتی پہ نام لکھوانا، 3 پہ نہیں۔ یہ ہماری فیاضی اور صحابت کا عالم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ساری فکریں بتا رہی ہیں، ایسا نہ بھی فرشتے سوال ادھر سے ادھر کرتے ہیں، کہیں پتہ نہ غلط ہو جائے، دیا ہم نے ہے دوسرے کے کھاتے میں نہ چلا جائے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد، اگر ذرا سا مجھے معاف کریں تو میں واقعہ اپنی ذات پر گزرا ہوا آپ کو سنا دوں۔ میرے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کام آئے گا۔ کسی دور میں میرے پاس جب میں نے شروع میں داخلی شروع کی تھی 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، یا تھوڑا وقت میں اسے پڑھنے لگا، تو میرے پاس ایک ہی شیروانی تھی، حالانکہ اس کی یہ معنی نہیں کہ اب 10 ہو گئی، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایک ہی شیروانی تھی۔ وہی شیروانی جو انپور میں مجلس پڑھی، اسی شیروانی میں گھوسی میں مجلس پڑھی، اسی شیروانی میں تیسری جگہ مجلس پڑھی، اور ہر جگہ پرچی لوگ دیتے رہے، میں جیب میں ڈالتا رہا اور ممبر پر جانے کے بعد نکال کے پڑھوا دیتا تھا۔ ایک گاؤں میں چلا گیا چوتھی مجلس پڑھنے کے لیے، اب جو پرچی انہوں نے دی میں نے جیب میں ڈال لیا، اب جو پرچی نکالی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے ذات راہ ملی بھی ہوگی کہ نہیں ملی ہوگی۔
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور اس پورے واقعے کا جو سب سے اچھا رخ تھا وہ تو مجلس کے بہت دنوں کے بعد جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے سنایا. پر جیسے میں نے پرچی نکالی اور نام میں نے لیا تو ایسے میدان میں مجلس ہو رہی تھی, سب پنڈال ونڈال لگا تھا, ادھر دوسری طرف دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دیہاتوں میں جب پروگرام ہوتا ہے تو بالکل برابر میں دیگ چڑھی رہتی ہے تاکہ دھواں مومنین کو سونے نہ دے, سامعین کو سونے نہ دے دھواں. بالکل برابر میں پہلو میں پنڈال وہ لگا, کھانا پک رہا تھا. اب وہ جب کھانا پکے گا تو آپ جانتے ہیں ٹن ٹن کی آواز بھی ظاہر ہے کہ دیگ پہ جب کیا ماری جائے گی, کیا کہتے ہیں اسے, کفیر وغیرہ بڑی والی جو ہوتی ہے نا, اس کی بھی آواز آ رہی تھی, میری بھی آواز آ رہی تھی. مگر ظاہر کہ کیسر ہوتا ہے, لوہا ہوتا ہے. آپ دونوں لفظ کے معنی تو پہچان سکتے ہیں. جیسے ہی میں نے نام لیا ایک صاحب نے وہیں سے چلانا شروع کیا, نہ مولانا یہ ہمارے ابا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کے ابا کو کیا جانوں کہ آپ کے ابا کون ہے. کہنے لگے آپ کو پرچی دی گئی ہے. اب میری سمجھ میں آئی کہ مجھ سے غلطی کیا, پہلے تو میں سمجھ نہیں پایا. اب میں نے جلدی جلدی پرچی نکالی, گننا شروع کیا. پھر نیچے سے ایک صاحب نے نام بتایا تو میں نے سورہ فاتحہ اس پرچی سے پڑھوا دیا. میں اس پڑھ کے میں چلا گیا. بڑے اخلاق سے پیش آئے. جنہوں نے بلوایا تھا وہ بعد میں ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے مولانا وہ دو بھائیوں نے مل کے اپنے ابا کی مجلس کی تھی, اور جب حساب میں جھگڑا ہوا تو جنہوں نے تفگیر چلانے کی کوشش کی تھی وہ کہنے لگے اپنے بڑے بھائی سے بالکل دیہاتی لہجے میں, حس مولانا بلائے تھے کہ اگر ہم پکڑے نہ ہوتے تو کھانا ہمارا تھا اور فاتحہ کہیں اور جاتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو آپ اس گھرانے کا مزاج پہچانے. عبد المطلب نے روٹیوں کا انبار باہر لگوایا, گھر میں چھپ گئے. کیوں چھپ گئے؟ کسی نے کہا باہر آئیے پانی. عطا کرنے والے کی نظر اگر مانگنے والے سے ملتی ہے تو اس کی غیرت پامال ہوتی ہے. یعنی جس گھرانے کو امت کی غیرت کا اتنا خیال, کاش میری لفظ میرے مجمع تک واقعی پہنچ گئی ہوتی. آپ اندازہ کریں, کہا نہیں غیرت پامال ہو گیا تھا, گھر کے اندر چھپ گئے, دروازے کے پیچھے چھپ گئے تاکہ لے جانے والے اطمینان سے جتنا لے جانا چاہے لے جائیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور توجہ, مجلس کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیا کہنا چاہتا ہے؟ شرافت کی پہلی علامت ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. آپ ذرا سا مزاج پہچانے مجلس کا. شرافت کی پہلی علامت کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا. یہ اس نے بتایا. اب خدا نہ خواستہ آج کے دور میں جس کی نظر خالی دوسروں کے کھانے پہ رہتی ہے اسے اپنی شرافت کا جائزہ لینا چاہیے. جو لوگ یہ بحث کرتے صاحب چاول گلا نہیں اور گوشت کچا رہ گیا اور ہلدی زیادہ ہو گئی تھی اور مرچا تو جان بوجھ کے بڑھوا دیا تاکہ لوگ کم کھائیں, اس طرح کی باتیں وہی کرتے ہیں جو کبھی نہیں کھلاتے. تو شرافت کی پہلی علامت اس نے بتائی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. بس شکرگزار ہوں مجلس ختم ہو گئی. افسوس ہے کہ میں دوسرے اصل مرحلے تک نہیں پہنچ پایا. یہ بات ہے اسے پھر کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا. اچھا ایک دلیل اور دے دے جلدی سے اور بات ختم ہو جائے. اس نے دوسری دلیل دی کہ آپ کے جد ابو طالب 18,000 دینار قرض لیا بچوں کی فیس دینے کے لیے, لون لگوانے کے لیے, کتاب خریدنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے نہیں. 18,000 دینار قرض لیا اس لیے تاکہ اللہ کے مہمان مکے میں حج کرنے آئے تو انہیں شیریں پانی پلایا جائے. میں شکر گزار ہوں آپ کا, بالکل مسائل کی منزل پر آ گیا. تو اس نے بتایا کہ 18,000 قرض لیا تاکہ اللہ کے مہمانوں کے لیے شیریں پانی کا انتظام کیا جا سکے, میٹھے پانی کا انتظام کیا جا سکے. اس کے معنی کیا ہے, اس کی منزل کیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا شرافت کی پہلی علامت. اور توجہ, مجلس مکمل ہو گئی.
کوئی ضمیر فروش پیدا بھی ہو جائے تو خلیفۃ المسلمین لکھے، شریف نہ لکھے۔ اپنی شرافت کا گلا اس طرح سے دبا دیا، خود ہی دبا دیا کہ حسین کے لشکر کو پیاسا رکھنا، تاکہ شاید چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں العطش پر یہ متوجہ ہو جائیں بیعت کی طرف، انہیں بھوکا رکھنا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ 4 سال کی تڑپتی ہوئی بچی کی پیاس کو فاطمہ کا لال کلیجے سے لگا لے گا، مگر فاسق کی بیعت نہیں کرے گا، یزید کی بیعت نہیں کریں گے حسین، چاہے لاشے علی اکبر اٹھانی پڑے، چاہے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے پڑے، چاہے قاسم کا پامال لاشا کربلا کے مقتل میں ایک چچا کو چن کر جمع کرنا پڑے، چاہے بہنوں کی چادریں چھن جائے، چاہے بیٹا 2380 کلومیٹر قیدی بن کر کربلا سے شام تک آ جائے۔ اے عزادارو، اے رونے والوں، 2 چھوٹے چھوٹے منظر پر مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ میں فضائل پہ تو نہیں کچھ پڑھ سکا، پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لگاتار مجلسیں ہوئی ہیں، واقعات ٹکرا بھی سکتے تھے، اس لیے میں نے بالکل الگ سے مجلس پڑھ دی۔ میں چاہتا ہوں مسائل میں بہرحال وہاں تک پہنچ جاؤں کہ یہ دن وہ ہے جن دنوں میں رومان زینب کے ہاتھوں میں ہوگا اور ماں کی مظلومیت پر رونے والے مجمع کے آنسو آج زینب جمع کر رہی ہوگی۔ پیغمبر کی 18 سالہ بیٹی صبت علیہ مصائب لو انہا کا مرثیہ پڑھ کے دنیا سے گزر گئی۔ یہ عزاداروں، یہ رونے والوں، 2 چھوٹے چھوٹے منظر سنیں، اگر مصائب کی لفظیں ذہن و شعور کی گہرائیوں میں اتر جائے تو صرف دعا دے دیجیے گا، اور یہی فقرہ اس مرد مومن کی نجات کا ضامن بھی بن سکتا ہے۔ میں کیا بتاؤں، جس مرد مومن کی سال ثواب کی مجلس لفظ کربلائی لکھا ہے، مرحوم کربلا گئے تھے۔ اس کے علاوہ ظاہر کہ انجمن سجادیہ کے جملہ ممبران سے تقریباً 30 سال کے میرے مراسم ہیں، 8-10 سال یا کچھ کم زیادہ انجمن کا منصب بھی سیکریٹری کا انہوں نے سنبھال کر رکھا، اللہ جزائے خیر دے۔ اس میں سب سے بڑی صفت مرحوم کی کربلا جانا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عزاداروں، ہندوستانی کلچر میں جب مجلس ہوتی ہے تو ذاکر مسائل پڑھتا ہے تب مجمع روتا ہے، مگر اس میں جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ گواہ ہیں۔ یہ شہزادی اس مجمع میں جو اب تک کربلا نہیں جا پایا، تجھے تیرے علی اکبر کا واسطہ، تجھے تیرے عباس کا واسطہ، تجھے تیری سکینہ کا واسطہ، انہیں کربلا کی زیارت سے شہزادی آپ اپنے خصوصی کرم سے مشرف کر دیں کہ سب کربلا جائیں، مگر جو گئے ہیں وہ بتائیں گے کہ جیسے ہی جانے والا کربلا کے حدود میں قدم رکھتا ہے، دور سے حسین کا روضہ نظر آتا ہے، اب کوئی ذاکر مصائب نہیں پڑھتا، مگر آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلتے ہیں۔ ارے یہی وہ مظلوم باپ ہے جس نے 18 سال کے کڑیل جوان کا لاشا تنہا کربلا میں اٹھایا تھا، یہی وہ بھائی ہے جس نے 32 برس کے بھائی کے بازو اٹھائے تھے۔ یہ عزاداروں، یہ رونے والوں، جلدی جلدی 2 مرحلے سے مجلس کو تکمیل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ دن شہزادی کے نام سے منسوب ہے، جو بی بی میں اسی ایک ذاکر کا فقرہ آپ کے حوالے کر دوں جسے یہ مجلس خطاب کرنی تھی۔ یہ فقرہ میرا نہیں، بھائی اعجاز صاحب کا ہے کہ دنیا نے آج تک
18 سال کی ضعیفہ نہ دیکھا. جزاک اللہ ذرا سا حوصلہ اور پیدا کرو. میں مسائل پڑھوں گا, میں مسائل میں کمی نہیں کرتا. دنیا نے آج تک 18 سال کی ضعیفہ نہ دیکھا. یہ عزادارو 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ عین جوانی کی عمر ہوتی ہے. مگر ہائے رے مظلومیت زہرا 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلنے لگی. نہیں, اس لفظ کی وضاحت لوگ نہیں کرتے, ہم بھی نہیں پڑھتے. آج پہلی بار یہ تصور میرے ذہن میں آیا ہے. جب تک نبی موجود تھے تب تک زہرا عصا کا سہارا لے کے نہیں چل رہی تھی. ہائے 75 دن میں یا 95 دن میں کتنے مسائل زہرا پہ ڈالے گئے. ابھی چند دن پہلے بنارس میں ایک مجلس تھی, یہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے والے یا وطن ہے مولانا سبیح صاحب قبلہ نے بنارس میں ایک مجلس پڑھی. پہلی بار صحبت کا ترجمہ انہوں نے اپنے الگ انداز میں حوالے سے کیا. کہیں گے صحبت کے معنی یہ ہے کہ کھولتا ہوا پانی کسی آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے. اب آپ اندازہ کریں, بی بی نے مرثیہ پڑھا, صبت علیہ مصائب والنہا. یہ عزادارو مطالبہ ان دنوں کا ہے, ورنہ میں مصائب بھی الگ سے پڑھ سکتا تھا. سنو عزادارو, سنو رونے والوں, جب شہزادی دربار میں گئی ہے, مجھے نہیں معلوم کتنے گھنٹے کے بعد جب نبی کی بیٹی اپنے گھر واپس آئی ہے, دفتر بات کیا تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے بیت الشرف کے دروازے کو اس زینب نے کھولا جو ثانیہ زہرا کہلاتی ہے. جزاک اللہ. بہت اطمینان سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں, نہ چیختا ہوں نہ چلاتا ہوں. کوشش یہ ہے کہ بڑے متین لہجے میں مسائل کی لفظیں میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. یہ عزادارو, یہ مجمع اس ٹھنڈک کے موسم میں جب لوگ اپنے آرام کے بستروں کو نہیں چھوڑتے, تب یہ اپنے آرام کے بستروں کو چھوڑ کر اتنا بڑا مجمع آیا ہے. اے مادر حسین زہرا, یہ مجمع یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے. بی بی ان کی دلی مرادوں کو بھر لائیے. ان میں جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے, جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کر دیجیے, جو بے روزگار ہے انہیں صاحب روزگار کر دیجیے. اے شہزادی, ایک گزارش آپ سے ہے, آپ اس مجلس کی گواہ پر روزے محشر بن جائیے گا. پروردگار سے کہہ دیجیے گا یہ مجمع میری مجلس میں میری مظلومیت پر رویا ہے. بی بی آپ اتنا کہہ دیں گی تو ہماری نجات یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ عزادارو, زینب نے دروازہ کھولا, زہرا گھر میں داخل ہوئی. زہرا سر جھکائے تھی. گھر کے گوشے میں علی بیٹھے ہیں. سنو عزادارو, مستقل کئی مجلسیں آپ کی بستی میں ہوئی ہیں. گزشتہ برس میں نے بھی جو اس کی آخری تقریر کی تھی. یہ عزادارو, میں دو منظر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. حسنین بھی ہے مگر علی زہرا کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, زینب ماں کے قدموں کی طرف دیکھ رہی ہے. اماں, جب آپ گھر سے گئی تھی تو آپ کے پیروں میں ورم نہیں تھا. جزاک اللہ. اماں, آپ جب گھر سے گئی تھی تو آپ کے پیروں میں ورم نہیں تھا. اماں کیا دربار میں آپ سے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا؟ مگر علی کا زاویہ نظر بالکل الگ تھا. میں مسائل کو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا اس مرحلے سے. ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے, مگر چونکہ تعریفوں کا حق تھا جسے ادا کرنا چاہتا تھا بنام مسائل. یہ عزادارو, علی فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, زینب ماں کے قدموں کی طرف دیکھ رہی ہے. چند لمحوں کے بعد گھر کے اندر کا وہ سکوت علی کی لفظوں سے ٹوٹ پڑا. علی نے رو کے ایک فقرہ کہا, بی بی تمہارا چہرہ
اب سب کا جانا نہ رہا، شریک حیات ہے علی کی زہرا. ایک فقرہ کہتی ہے علی تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میری بات نہیں سنی گئی. اب وہی فقرہ دہرا دیا زہرا نے. اے علی زہرا دربار میں اتنے گھنٹے کھڑی رہی یا اتنی دیر کھڑی رہی اس سے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا. یہ عزاداروں مجھے نہیں معلوم دن گزرتے رہے. ایک دن علی نے دیکھا زہرا گھر کی دیوار کا سہارا لیے بیٹھی اس طرح سے رو رہی ہے کہ لباس آنسوؤں سے تر ہو گئے. خدا یہ دن کسی شوہر کو نہ دکھائے، وہ بھی اگر شریک حیات زہرا جیسی ہو کلیجہ پھٹ جائے گا. علی بالکل سامنے بیٹھ گئے، زہرا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا. بی بی کیا بات ہے، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو، کیا قیامت گزر گئی؟ ایک مرتبہ زہرا نے اپنے چہرے کو اٹھایا. علی زہرا کچھ پوچھنا چاہتی ہے. علی بتاؤ گے کہاں؟ بی بی پوچھو کیا کہنا چاہتی ہو، مجھے تمہارا اس طرح سے رونا دیکھا نہیں جا رہا ہے. کہا علی آج میں گزر رہی تھی، مدینے کی عورتیں کچھ تذکرہ کر رہی تھی. کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا تذکرہ یہ کر رہی تھی کہ اب لوگ علی کو سلام نہیں کرتے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ اب اہل مدینہ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ کہا بی بی سلام کرنا تو دور کی بات ہے، علی سلام کرتا ہے، لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. بس رونے والی مجلس تمام ہو گئی. اب یہاں سے پورے مصائب کے لفظوں کو آپ لمحوں میں شمار کر سکتے ہیں. مجلس کا آخری منظر، آخری 3 لفظ ہیں. یہ عزاداروں اسی زہرا کی زندگی کا آخری وقت. ہو سکتا ہے یہ روایت انہی دنوں کسی خطیب سے آپ نے سنی ہو، مگر میں نے استخارہ کیا بہتر آ گیا، لہذا میں نے چاہا شہزادی کی خوشنودی کے لیے روایت کے اسی فقرے کو پڑھ کر پڑھا جائے. رونے والوں بی بی کی زندگی کے آخری لمحات جب قریب آئے تو راوی کہتا ہے شہزادی نے اپنی بیٹی جسے ثانیہ زہرا کا لقب ملا ہے اسے قریب بلایا. زینب ذرا میرے قریب آؤ. زینب قریب آئی. کہا بی بی گھر کے اس گوشے میں ایک صندوق رکھا ہے، ذرا اس صندوق کو لے آؤ. ظاہر کہ زینب آگے بڑھی. ماں نے جس صندوق کا مطالبہ کیا تھا ننھی اور کمسی زینب اس صندوق کو اٹھا کر لائی. زہرا نے صندوق اپنے ہاتھوں سے کھولا، ایک کفن نکالا، کافور بھی تھا. زینب کے حوالے کر دیا، بیٹی اسے رکھ لو، میں کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے چلی جاؤں گی. یہ میرا کفن ہے، یہ جنت کا کافور ہے، اسے جبرائیل لائے تھے، بابا کے حوالے کیا تھا. یہ عزاداروں کا بیٹی پھر صندوق کھولو، دیکھو کیا ہے اس میں، کچھ نکالو. بی بی نے پھر صندوق کھولا، ہاتھ ڈالا، ایک کفن اور نکالا. کہا ایک کفن اس میں اور ہے، کہا اسے رکھ لو. 30 برس کے بعد تقریباً یہ کفن اپنے بابا کو پہنوا دینا. یہ علی کا کفن ہے، مجھ سے میرے بابا نے بتایا. اس کے بعد پھر زینب نے صندوق میں ہاتھ ڈالا، ایک کفن اور نکالا. کہا اس 30 برس کے بعد یعنی علی کے بعد 10 برس کے بعد یہ کفن کام آئے گا. زینب نے رو کے پوچھا اماں یہ کفن کس کے کام آئے گا؟ کہا یہ کفن میرے بھیا حسن کے لیے ہے. اور اس کے بعد چاہنے علی محل نے پھر صندوق کھولا مگر کوئی کفن نظر نہ آیا. زینب کہتی ہے اماں کیا جنت سے بھیا حسین کے لیے کفن نہیں آیا؟ اے سب کا یاد
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بحق الزهراء بها وبالها وبنيها پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ ان کی ذریت طاہرہ کا ہمیں اعمال صالحہ کی دولت سے بھلا کر، ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو پورا کر دے۔ پروردگار چاہنے والوں کی نظریں جب جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں پر پڑتی ہیں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، تو غیب سے سبیل پیدا کر دے کہ شہزادی اور دیگر ائمہ کی قبریں بشکل روضہ تعمیر ہو جائیں۔ ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرف قبولیت سے مالا مال کر دے۔ جس مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے انہیں جوارح معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو عالی سے عالی تر کر دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے میرے کریم مالک، آیات اعظام، علماء کرام، ذاکرین بعمل کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے۔ پروردگار جب تک زندہ رکھنا، عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رکھنا۔ ہم تیری قضا اور قدر سے راضی ہیں، مگر موت کسی ایسے مرحلے میں نہ آئے جو بچوں کے لیے، خانوادے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تیری اور آل محمد کی ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ یہ میرے مالک، ان دعاؤں میں سب سے اہم اور آخری دعا تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، تجھے واسطہ ہے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ ہے گلوئے نازنین علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کے پامال بدن کا، تجھے واسطہ ہے شہزادیوں کی چھنی ہوئی چادروں کا، تجھے واسطہ ہے بیبیوں کی اسیری کا، تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کی اس نیل وہ رخسار کا جس رخسار کی رنگت شمر کے تماچوں سے کربلا سے شام تک روزانہ تبدیل ہوتی رہی۔ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، یہی آنسو ہے، یہی مصائب ہے، یہی مجلسیں ہیں، یہی ذکر غریب نینوا ہے، اسی کو ہماری نجات کا یقینی ذریعہ قرار دے۔ یہ میرے کریم مالک، ہمارا امام پردے غیب میں ہے، اپنے اذن کے ذریعے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سبط حسن کربلائی صاحب مرحوم ابن محمد حسن مرحوم کی رکوعی سر